اس میں انڈیا کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ بیکاز آئی تھنک پارٹ آف دا ریزن وہ جو ایک کامن اینیمی والا لاجک تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں لڑتے رہیں گے بٹ جب بگ بیڈ ولف آئے گا تو ہم یونائٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی فیل لائک کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ انٹرنلی آ چکی ہے. خان صاحب نے بھی آ کے کھلی باتیں بول دیں کہ انڈیا سے ہن جنگ نہیں ہو سکتی, ہن اسی نہیں لڑنا, ہن اسی تھلے ہی ہیں. تو وہ جب یہ فلاسفی چینج آیا ہے, سو دیٹ انڈیا فیکٹر از آلسو گون ناؤ, رائٹ؟ آئی تھنک انڈیا کی جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ایک انہوں نے ایک شیڈو تھا, ایک گوسٹ تھا جو بنایا ہوا تھا بہت عرصے سے, اور یہ صرف پاکستان نے انڈیا کا نہیں بنایا, ہندوستان میں بھی وہ یہی کرتے ہیں. بی جے پی جو آج کل کر رہی ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے. اصل پرابلم پاکستانی ایلیٹس کے لیے نہ انڈیا ہے, نہ انڈین ایلیٹس کے لیے پاکستانی ہے. اصل پرابلم ان کی لوکل پاپولیشنز ہیں, اور لوکل پاپولیشنز کو آپ کیسے ڈسپلن کر سکتے ہو؟ جس طرح میں نے کہا, اگر آپ نہیں دے پا رہے, ان کا کنسینٹ ون اوور نہیں کر پا رہے, تو پھر آپ نے فیئر کی پالیٹکس اس میں کرنی ہے. ایک تو ڈائریکٹ مار دھاڑ ہے, دوسرا آپ نے یہ ایک سیج مینٹیلٹی کرنی ہے کہ آپ لوگ کو معلوم ہی نہیں کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو دشمن کتنا خوش ہوتا ہے. جب آپ اپنے حقوق مانگتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنس کے خلاف بات کرتے ہیں, تو پھر آپ یعنی سب کانشیسلی آپ گیم کھیل رہے ہیں مودی کی, یا مودی والے کہتے ہیں آپ گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر ناؤ الائنڈ ود دی اینیمی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس یا پروگریسو جو پورا ایک بیانیہ ہے, اس کی جو ایکویژن ہے سب کانٹیننٹ میں, وہ بنا دی گئی ہے فورن کنسپریسی کے ساتھ. اور یہ اگین اس کی انٹرسٹنگلی کلونیل روٹس ہیں. جو برٹش تھے ان کو بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا کہ ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کا کوئی باہر تعلقات نہ زیادہ بنے. رشیا سے ان کو ڈر تھا, خاص طور پہ 1917 کی ریولوشن کے بعد, اور اس سے پہلے بھی کنسپریسی کیسز ہوتے تھے. انہیں لگتا تھا جی کوئی لارجر جو اسلامک ورلڈ ہے اس کے اندر نہ ہم سرکولیٹ کریں, پھر کوئی فرانس ہمیں نہ استعمال کر لے انگلینڈ کے خلاف. یہ 19 سینچری میں ان کے فیئرس تھے, تو یہ پرانے فیئرس تھے. اس لیے ایک بڑی زیادہ جو کنسپریسی کیسز ہیں خاص طور پہ 1910s 20s 30s میں, اس پہ میں نے اپنا پی ایچ ڈی میں بھی کام کیا ہے. اس میں یہ بار بار آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چھوٹا سا گروپ ہے, کمیونسٹ لے لیں, کوئی نیشنلسٹ تنظیم لے لیں, یہ گروپ چھوٹا ہے لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں, بہت بڑی قوتیں ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کے خلاف کسی بیرونی سازش میں ملوث ہیں. یعنی ہندوستانی جو ہیں, بھگت سنگھ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کام کر رہا ہے, اور جو گورا جج اس کو سزائے موت سنا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بیرونی سازش کے تحت اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. جو قابض ہے اس ملک کے اندر, وہ کسی ویزا پہ نہیں آیا, اس نے کوئی ون اوور کر کے آرگیومنٹس نہیں اب لیگل سسٹم کے بنائے, اس نے آکیوپائی کیا, قبضہ کیا ہندوستان کے اندر, اس نے اپنا لیگل سٹرکچر بنایا. اس لیگل سٹرکچر کے اندر, اس بیوروکریسی کے اندر بیٹھ کے وہ یہ سرٹیفکیٹس بانٹ رہا تھا کہ کون سا ہندوستانی محب وطن ہے اور کون سا ہندوستانی غدار ہے. یہ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہندوستان کی ریاستوں نے یہ کلونیل لیگسی لے لی. وہ جو قانون انووک کرتے ہیں 124A سیڈیشن کا, وہ بھی کلونیل لا ہے. تو یہ کیونکہ ان کے انہیریٹرز ہیں اس سارے سسٹم کے, تو اس کے اندر بڑا کلیئر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں وہ ریاستیں جو کہ ڈالروں پہ چل رہی ہیں, جو کرائے کی جنگیں لڑتی ہیں, جو دوسرے ملکوں کی جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہیں, جن کی پراپرٹیز باہر ہیں, وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں نا ٹریڈ یونین کی, یہ جو بات کر رہے ہیں نا اسٹوڈنٹ یونین کی, یہ جو کسانوں کی بات کر رہے ہیں, یہ سب لوگ ہیں جو غدار ہیں. یہ جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑے غدار ہیں. سو آئی تھنک دس میس ہسٹیریا, جس کے اندر کوئی آپ کو ایک فکٹیشیس انیمی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک فکٹیشیس انیمی جو ہے وہ ہمارے ایلیٹس نے بنایا ہوا ہے. وہ ایک کبھی انڈیا بنا لیتے ہیں, کبھی وہ یہودی لابی بن جاتی ہے, کبھی وہ کوئی مغرب, کبھی مشرق, کبھی طالبان دشمن ہوتے ہیں, کبھی وہ دوست بن جاتے ہیں, ہمارے ایلائز ہو جاتے ہیں, ہمارے ایسٹس بن جاتے ہیں. تو یہ شفٹنگ ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو دا ومز آف آر رولنگ ایلیٹس. سو اس والے پورے بیانیے کو ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑے گا, اور ایک ماننا پڑے گا کہ جو شخص بھی یہاں پہ رہ رہا ہے
وہ اس کی آپ ڈس ایگری کر سکتے ہو پوائنٹ آف ویو سے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو ڈی لیجیٹمائز کر دو بائی آرگیوں کہ یہ بندہ تو ہے کسی گرینڈ کنسپریسی کا حصہ. The more things change, the more they stay the same. وہی چیز کر رہے ہیں ہم. خان صاحب کا کریئر شروع ہوا تھا اسرائیلی ایجنٹ کے ٹھپے سے, پھر کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ عطا طاہر اور مریم اورنگزیب اور یہ سب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ پروو ہو گیا اسرائیلی ایجنٹ ہیں. آئی مین فار as much of a critic I am of that man, I don't think کہ یہ کوئی most likely he's not an Israeli agent. most likely مطلب انہوں نے تو انفیکٹ کافی ظلم کیے ہیں یہودیوں پہ شادی کر کے, کافی غلط کام کیا. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کلونیل ان نیچر ہے انڈیا اینڈ پاکستان, تھوڑی فالس ایکویلنس نہیں ہے, بیکاز ہمارا یا تو میری I don't know enough about India, I feel like کہ ہماری جو وہ ریاستی کنٹرول ہے وہ اگر درجے میں دیکھیں تو انڈیا سے کئی زیادہ کلونیل ہے, نہیں؟ اور ڈو یو فیل اٹ ڈپینڈز. ایک لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹرکچرز ہیں ہمارے ان کو اس طرح سے شیک اپ نہیں کیا گیا جو جس طرح انڈیا میں کیا, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی رہی ہے وہاں, یہاں پہ نہیں رہی. یہاں پہ جو آرمی تھی جو کہ کلونیل دور میں بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, مطلب امپورٹنس اس کی بہت تھی, لیکن پاکستان بننے کے بعد اس کی امپورٹنس مزید بڑھ گئی, جس کا مطلب ہے کہ جو ایک بنیادی کلونیل آئیڈیولوجیکل ایک ہینگ اوور ہے وہ آج بھی ہے کہ عوام جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ سیلف گورن کر سکے. یہ ڈنڈے کے زور پہ ہی چل سکتے ہیں, انہیں خوف کے ذریعے چلاؤ, ان کو کیپ دیم ان دیئر پلیس. جب ہندوستان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ایک ڈیموکریسی کی ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے اوور ٹائم, تو لوگوں کو بھی ایک اس میں ایجوکیشن ہوئی ہے میس لیول پہ, اور وہاں پہ اس طرح سے سینٹرلائز ملٹری رول کے ذریعے ہندوستان کو میرے خیال میں 1 مہینہ بھی نہیں چلایا جا سکتا. لیکن ہندوستان کے اندر 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایک میرے خیال میں ایک کمپیریزن بنتا ہے پاکستان کے ساتھ ڈسپائٹ دا ڈفرینسز. ایک, وہاں پہ جو وائلنس ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ پیریفریز میں چلا گیا. تو مثال طور پہ کشمیر میں جس قسم کا ہندوستان میں وائلنس ہے اور جتنے عرصے سے ہے, اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہو پاکستان کی پیریفریز کے ساتھ. بلکہ میں کہوں گا وہاں پہ کیونکہ اتنا پرولونگڈ رہا ہے جس قسم کی آکوپیشن ہے کشمیر میں, اور جتنی ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں, اور جتنا بڑا کشمیر ہے, تو بڑا انٹیگرل پارٹ ہے انڈیا کے پروجیکٹ کا ٹو امیجن اٹ سیلف کہ اس نے کشمیر کو دبائے رکھنا ہے. یہی چیز آپ کو ملے گی ناگالینڈ میں. یہ ایک ٹائم پہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے آپریشنز کیے تھے وہ بہت ہی بروٹل تھے خالصتانی تحریک کے خلاف. 17 مختلف انسرجنسیز ہیں جس میں لیفٹ کی بھی ہیں, نیکشلائٹ موومنٹ, جن کے خلاف وہاں پہ پیراملٹری فورسز اور ملٹری جو ہے وہ آتی ہے. اور پھر جو جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں. اروندھتی رائے صاحبہ نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیریفریز کے اندر وائلنس وہاں پہ بہت زیادہ رہا ہے. دوسرا پرابلم ہے ہندوتوا پروجیکٹ, جس کو ہمارے لبرلس بہت کبھی کبھی انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ کتنا وہ پوٹنٹ اور خطرناک چیز ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو ٹی ایل پی ہے, ٹی ایل پی سے بھی زیادہ آرگنائزڈ گروپ آر ایس ایس, جس کے اوپر کلیم ہے کہ انہوں نے گاندھی کو بھی قتل کیا, ایک ایسا گروپ وہ اتنا منظم ہو جائے کہ وہ اپنی ایک پارٹی, اپنی ایک فرنٹ بنا لے, اور وہ فرنٹ جو ہے اس کے اندر نہ صرف آپ کے پولیٹیکل ایکٹرز آئیں, بلکہ اس کو سپورٹ مل جائے کارپوریٹ سیکٹر کی, اس کو سپورٹ مل جائے میڈیا کی, اس کو سپورٹ مل جائے انٹرنیشنل پلیئرس کی, اور وہ جو آپ کی ساری سیکولر ریجنل کمیونسٹ پارٹیز, جتنا بھی آپ کا پورا 70-75 سال کا ایک آرکیٹیکچر ہے ڈیموکریسی کا, اس کو وہ سمیش کر دے. کہ کانگریس کی جو سیٹیں ہیں وہ مشکل سے اس دفعہ 40 آئیں, جبکہ برے دنوں میں بھی کانگریس جو ہے وہ 150 سے سیٹیں کم نہیں لیتی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے, اور ان کی جو ٹیکٹکس ہیں الیکشنز کی وہ بہت خطرناک ہے. اور وہ یہی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے آپ فساد کرا دو, اور فساد جب ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا کہ جو لوگ ایک طرح سے بھول گئے ہوتے ہیں اپنی روزمرہ کے مسائل میں کہ میں ہندو ہے مسلمان ہے, اتنے پرابلمز ہوتے ہیں, لوگ اپنے زندگیوں میں پھنسے ہوتے ہیں. فساد جو ہے وہ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیتا ہے آپ کی آئیڈینٹی,
اور یہ ایک ٹیکٹک ہے وہاں پہ جو بی جے پی نے ماسٹر کیا ہے, جو پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی ادھر تامل ناڈو میں بھی کرنے کی کوشش کی, اس میں کیرلا میں بھی کرنے کی کوشش کی, کرناٹکا میں ابھی جو سب سے ریسنٹ الیکشنز ہوئے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ایون بالی ووڈ اسٹارز تک وہ پہنچ گئے. ہمارے فیوریٹ شاہ رخ خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جس قسم کا مینک ایک رسپانس تھا. پہلے وہ لتا منگیشکر کے اس پہ جب وہ انہوں نے جا کے دعا پڑھی تھی اور پھونکا تھا, انہوں نے کہا جی ہندو کی لاش پہ تھوکا ہے. یعنی آپ کے نیبرز ہیں آپ کا, اور شاہ رخ خان تو بہت بڑا سپر اسٹار ہے, آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم, اور لوگ اتنے ریڈی ٹو بلیو ہیں ان فیک نیوز. دیٹس دا ڈینجر آئی ایم الوڈنگ ٹو. چاہے ٹرمپ ہو, چاہے مودی ہو, یا ہمارے یہاں پاپولسٹ لیڈرز ہوں, یہ جو لوگوں میں ڈیموکریسیز کے اندر جو کریک کوڈ جو کوڈ ہے اس کو کریک کر دیا ہے بہت سارے پاپولسٹ نے, کہ آپ ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی بنا سکتے ہو اور لوگ کو اس ایکو چیمبر کے اندر پھنسا سکتے ہو. وہ انڈیا میں ہو رہا ہے, اور اس کی روٹس جو ہیں ہندوتوا کی وہ پرانی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹیٹ مشینری ہے جو پریفریز پہ جہاں سے موومنٹس اٹھ سکتی ہیں وہاں پہ وائلنٹ ہے. سو آئی تھنک. تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کا یہ کریک کوڈ ہے. آر یو گوئنگ ٹو سے دیٹ ڈیموکریسی ماڈل ہم نے جو اتنے سال فالو کیا ہے اور ہم نے بولا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, اٹس دا ورسٹ آف آل سسٹمز ایکسیپٹ دا ادر ونز ویو ٹرائیڈ. تو ہم جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور اب پاپولزم نے سارٹ آف اس کو کریک کر لیا ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کی فیلنگ ہے؟ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک تو پروسیجرل ہے کہ آپ نے ایک فارم کرنا ہے, الیکشن کرنا ہے. وہ آپ جیسے وہ 2018 میں بھی الیکشن ہوئے تھے, 2002 میں بھی ہوئے تھے جب کاف لیگ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی بن کے سامنے آئی تھی چودھری شجاعت حسین کی لیڈرشپ میں. تو ریفرینڈمز ہوئے ہیں پاکستان میں, ریفرینڈم وہ بھی ماشاءاللہ 97.8 بھی صدام حسین کو بھی 99 ملتا تھا. خیر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں دنیا بھر میں. جو فارم ہے اگر وہ کانٹینٹ سے بالکل الگ ہو جائے تو پھر فارم کین دین بیکم این ایلوژن. وہ لوگوں کو ایک طرح سے میرے خیال میں تو وہ گمراہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتی ہے. لگے یہ کہ جمہوریت ہے, لیکن اصل میں جیسے امریکہ میں اس وقت ہو رہا ہے, 2-4 اور جگہوں کئی ممالک میں ہو رہا ہے, کمپلیٹ ٹیک اوور ہے اولیگارکیز کا. چند کارپوریشنز ہیں جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. سو اکنامکلی پاور جو ہے مزید وہ چند ہاتھوں میں جا رہی ہے, انیکوالٹیز انکریز کر رہی ہیں. اسی طرح آپ کی جو غصہ ہے لوگوں کا وہ آئیڈینٹیرین پالیٹکس پہ یعنی شناخت کی لڑائی پہ ہو رہا ہے. امریکہ میں جی میک امریکہ گریٹ اگین وچ از اے وائٹ سپریمیسٹ پروجیکٹ. پاکستان میں اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, کہیں پہ ہندوتوا نام پہ اس کے نام پہ ہو رہا ہے. بولسونارو نے برازیل میں کرنے کی کوشش کی. سو اگر آپ اس کے جو کانٹینٹ ختم کر دیں پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ایکسیپشنز کریٹ کرنا ٹو لاز, ٹو رائٹس, وچ از سم تھنگ جس کا پاکستان میں تو ہمیں بہت پرانا تجربہ ہے. ہمیں دونوں یہ تجربے ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سائنس میں ہماری 2 کنٹریبیوشنز جو نہیں ریکگنائزڈ. ایک ہمیں جعلی الیکشن کرانے کی جو ٹریننگ ہے پاکستان کی وہ 1950s سے ہم جو ریگنگ کرا رہے ہیں. تو باقی ملک یہ اردوغان وغیرہ تو بھی سامنے آئے ہیں, تو ہم تو اس میں ماہر ہیں اور کبھی کسی نے ہمیں ایکنالج نہیں کیا اس پہ. دوسرا یہی ہے کہ ہمارا جو ایمرجنسی لگانا ہے کہ یار اس وقت حالات نازک ہو چکے ہیں, نازک صورتحال, وہ ہمارے اندر بڑا انگرینڈ ہے. اور یہ صرف یہاں پہ میں کہوں گا پاکستان کے علاوہ بھی جو جہاں پہ فیشزم آیا ہے, جہاں پہ رائٹ ونگ موومنٹ سامنے آئی ہیں, انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, آئین نہیں ہونا چاہیے. انکلوڈنگ ہٹلر نے کبھی نہیں کہا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. جب وہاں پہ ان کے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا رائچٹاگ پہ, اس کے بعد اس نے کہا کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مجھے اس وقت ایمرجنسی لگانی پڑیں گی. وی نیڈ ایمرجنسی پاورز ٹو سیو جرمنی. تو ڈیموکریسی کے اندر ہی ایسی فورسز آ سکتی ہیں جو کہ ڈیموکریٹک فارم کو ایونچولی اوور کر دیں گی. اگر کانٹینٹ نہ رہے وہ جس میں عام لوگ کی نمائندگی ہو پا رہی ہو, جس میں لوگ کو لگ سکے کہ ہمارے کوئی نمائندے ہیں, ہماری بات ہو رہی ہے, ہماری زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں جمہوریت کی وجہ سے. اف دیر از نو اکنامک اور پولیٹیکل پروجیکٹ اٹیچ ٹو دس ڈیموکریسی, پھر کوئی نہ کوئی آ کے اپنا اکنامک پولیٹیکل پروجیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا. یہ ویکیوم میں چل ہی نہیں سکتا کہ بس جی باریاں لگی ہوئی ہیں, جو آئے بس لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں گے اور ایک پیسو آبزرورز کے طور پہ رہیں گے. ایونچولی
پولیٹیکل کانٹینٹ میٹرز. اور جو بڑی لڑائی ہے اس وقت دنیا بھر میں میرے نزدیک وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی جو ہے وہ فارغ چیز ہے, اس کو ہمیں اب ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. The bigger fight is how do we make our democracies meaningful again. کیسے ہم اپنی ڈیموکریسیز کے اندر واپس وہ کانٹینٹ لے کر آ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ واقعی ہم اس ریپبلک کا حصہ ہیں, ہم اس جمہوریت کا حصہ ہیں, ہماری امنگوں کی ترجمانی ہو رہی ہے اس جمہوریت کے اندر. وہ اسٹرگل ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ میرا خیال از ویری ڈفرینٹ فرام سیئنگ کہ یار نہیں کانسٹیٹیوشن کو باہر پھینک دو, جمہوریت ختم کر دو. اٹس مور اباؤٹ ہاؤ ڈو وی ری امیجن ڈیموکریسی, ہاؤ ڈو وی ری ایمینیٹ ڈیموکریسی ود پیپلز موومنٹ.